السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اہل اللہ، اللہ والے، ولی اللہ، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ نیک ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اللہ کو ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبوبیت کو اللہ پاک لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی ان کی محبوبیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے چہرے پر وہ نور عطا فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور باتوں میں اللہ پاک وہ اثر دیتا ہے ان کی کہ ان کی بات سیدھے دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ پاک قبولیت ڈال دیتا ہے، اور ان کا ایک ایک جملہ اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب وہ جملے کو ایک کوئی پتھر دل بھی سنتا ہے تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے اور زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے کچھ اقوال آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا قول، اگر انسان کی زبان سدھر جائے تو زندگی سدھرنے میں وقت نہیں لگتا۔ کئی مرتبہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان ہی وہ ہے کہ اگر یہ قابو میں آ جائے تو سب چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا، کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ قدرت کو پسند نہیں سختی زبان کی، اسی لیے نہیں رکھی ہڈی زبان کی۔ اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ آدمی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ آدمی ایک جملہ بولتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور آدمی ایک جملہ بولتا ہے وہ معمولی سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ خاندانوں میں لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک جملہ خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو زبان کا جملہ انتہائی اہم ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا کہ اگر زبان آدمی کی قابو میں آ جائے گی تو پھر اس کی زندگی سنور جائے گی۔ خاندانی اختلافات کی اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ زبان کا بے قابو ہونا ہے۔ اسی لیے زبان کے بول بھی تولے جائیں گے کہ آدمی کیا بول رہا ہے، کتنے اچھے بول بولے، کتنے برے بول بولے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کی زبان سدھر جائے گی تو زندگی کو سدھرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ دوسرا قول، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ فطری چیز ہے، کوئی غلط کام ہوگا تو آدمی کو غصہ آئے گا، تو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ غصے کی بات پر غصہ نہ آنا، فرمایا یہ تو گدھا ہے، اور راضی کرنے پر راضی نہ ہونا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما دیجئے، لیکن نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ تو غصہ جو ہے یہ گناہوں کی وجہ بنتا ہے۔ حسد، بغض، تکبر، عداوتیں، یہ سب غصے کے باعث ہیں۔ آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو لڑائی جھگڑے اور دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہے، اور غصے کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں اکثر کا تعلق حقوق العباد سے رہتا ہے، بندوں کے حق سے رہتا ہے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے تو بندے کا معاف
معاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو غصے کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں اکثر کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے غصے پر قابو پانا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ اس لیے فرمایا غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو، اور اللہ کا حلم سوچو کہ ایسی قدرت والا، ایسی طاقت والا، ایسے خزانے والا، لیکن وہ غصہ نہیں کرتا، بندے کی نافرمانی پر معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ کے حلم کو سوچو کہ وہ کیسا برداشت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ ساری طاقت، ساری قوت، سارے خزانے کے بعد معاف کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا اور میں کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا اللہ کے حلم کو سوچو، اور غصے کا صحیح محل جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ غصہ آنا چاہیے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو غصہ آنا چاہیے، بری باتوں پر غصہ آنا چاہیے، تو غصے کا محل صحیح ہونا چاہیے۔ تو تیسرا قول، عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہوں تو میری صحت پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ میں حرام کمائی میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں تو آخرت میں اس کا اثر کیا ہوگا۔ میں اپنے بچوں پر ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہا ہوں تو ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے بچوں کے سامنے لڑ رہا ہوں تو بچوں پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ تو ہمیشہ آدمی اپنا انجام سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں غلط کھا رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو جب آدمی انجام کو سوچے گا تو پھر آدمی غلط کام نہیں کرے گا اور سوچ سمجھ کے کام کرے گا اور صحیح قدم اٹھائے گا اور صحیح کام کرے گا۔ چوتھا قول، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بھلائی دیکھنا ہم نے بند کر دی ہے، اپنے آپ کو سب سے بھلا سمجھتے ہیں، دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر برائی، ہر آدمی کے اندر عیب، ہر آدمی کے اندر نقص نکالنے کی تیاری ہے، حالانکہ ہر ایک میں خوبی موجود ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بند گھڑی جو ہوتی ہے وہ بھی 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائیاں تلاش کریں اور اپنا عیب تلاش کریں، اس لیے کہ اگر کسی میں عیب ہے تو بھلائیاں بھی موجود ہیں۔ بھلائیاں تلاش کرو گے تو بھلے بن جاؤ گے اور برائیاں تلاش کرو گے تو گناہگار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔